السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ النحو کا یہ ہمارا دوسرا ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ چیپٹر کے بجائے جو ہے جملے فعلیہ جو الدرس الثامن یعنی کہ 8 چیپٹر ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جو پیچھے کے جو 5 چیپٹر یا 6 چیپٹر بچ گئے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم کور کر لیں گے۔ ہمارا اس کتاب کے پڑھنے کا معمول یہ رہے گا کہ پہلے جو پریویس چیپٹر میں، اس سے پہلے کے چیپٹر میں جو تمرینیں دی جائیں گی، پہلے ہم اس تمرین کو جلدی سے حل کر لیں گے، اور تمرین کے حل کرنے کے بعد ہم پھر نئے چیپٹر کو جو ہے شروع کریں گے۔ پھر دوسرے دن پہلے دیے گئے تمرین کو حل کریں گے، تاکہ میں جب تمرین آپ کے سامنے بناؤں تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ کیسے تمرین کرنی ہے یا کیسے اسے بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو فرسٹ چیپٹر کی تمرین ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، کیا ہے؟ لفظ کا معنی اور اس کے اقسام بیان کیجئے۔ پہلی کوسچن ہے لفظ کے معنی اور اس کا اقسام بیان کیجئے۔ تو لفظ کے معنی کیا ہے؟ تو لفظ جو بات بھی آدمی کی زبان سے نکلتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ جو بات آدمی کی زبان سے نکلتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، اور اس کے اقسام کا مطلب لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ محمل وہ بات جس کا کوئی معنی نہیں ہے، موضوع وہ بات جس کا ایک معنی ہے۔ کچھ دیر کے بعد آئیے گا، جائیے آدھا گھنٹہ بعد جائیے۔ موضوع لفظ کے اقسام بیان کیجیے۔ دوسری تمرین ہے موضوع لفظ کے اقسام بیان کیجیے۔ اقسام کا مطلب کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ قسم کی جمع اقسام ہے۔ تو موضوع لفظ کے اقسام یعنی جو بات، جس ویلیبل بات کی، یعنی جس بات کا کوئی معنی ہے اس کے اقسام بیان کیجیے۔ تو اس کی 2 قسمیں کیا ہے؟ مفرد اور مرکب۔ ٹھیک ہے، مرکب کی کون سی قسمیں ہیں؟ مرکب کی کون سی قسمیں ہیں؟ مرکب کی 3 قسمیں: مرکب بنائی، مرکب توصیفی، مرکب مناصرفی، یعنی مضاف مضاف الیہ، موصوف صفت اور مناصرف۔ جملے کے اقسام بیان کیجیے۔ تو جملے تو بہت سارے ہیں، جملے فعلیہ ہے، جملے اسمیہ ہے۔ ابھی فی الحال صرف یہی 2 جملے آپ کو جاننے ہیں۔ غلطی کی نشاندہی کیجیے، یعنی کہ اس میں جو غلطی ہے وہ بتائیے۔ تو بے معنی کلمے کو محمل کہتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، تو موضوع لفظ کو مفرد نہیں کہتے ہیں بلکہ موضوع کی 2 قسمیں مفرد اور مرکب، تو یہ غلط ہو گیا۔ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملے اسمیہ کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہوگا اس کو جملے اسمیہ کہیں گے، جس کا فعل ہوگا اس کو فعلیہ کہیں گے۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم ایسا نہیں کہتے ہیں، کیونکہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جاتا ہے اس کو مرکب مفید کہا جاتا ہے، جملہ اور کلام کہا جاتا ہے۔ جملہ انشائیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس کو ہم سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکتے ہوں۔ مفرد اور مرکب الگ الگ کیجئے۔ یہ مفرد ہے، کیوں اکیلا ہے؟ رسولنا مضاف مضاف الیہ مرکب ہے، رجاؤ مرکب ہے، رب العالمین مضاف مضاف الیہ مرکب ہے، صدق مفرد ہے، عبد مؤمن موصوف صفت مرکب ہے، الامانۃ مفرد ہے، ناقۃ اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب ہے، الصوم جنۃ مبتدا خبر ہے مرکب ہے، الایمان مفرد ہے، الصلاۃ نور المؤمنین یہ مرکب ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ پورا کا پورا مرکب ہے۔ ٹھیک ہے، مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کریے۔ ناقص اور تام سمجھیے، ناقص کہتے ہیں ادھورے جملے کو، تام کہتے ہیں پورے جملے کو۔ تو الدعا مخ العبادہ یہ پورا جملہ ہے، مبتدا خبر۔ مبتدا ہے دعا، مخ العبادہ کیا ہے؟ الدعا مبتدا، مخ العبادہ مضاف مضاف الیہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر، تو یہ مرکب تام ہوا۔ الطہور شطر الایمان سیم پہلے جملے جیسا ہے، یہ بھی مرکب تام ہے۔ عقوق الوالدین یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور مضاف یعنی یہ جملہ ناقص ہے۔ کبیرۃن یہ مفرد ہے تو سوری، یہ عقوق الوالدین کبیرۃن یہ ایسے ہے، تو عقوق الوالدین مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا، کبیرۃن خبر، تو یہ بھی مرکب تام ہے۔ ٹھیک ہے، الیمین
अलगमूसु ये मौसूफ सिफत है तो ये मुरक्कब नाकिस है। अलमुमिनु मिरअतुल मुमिन ये मुब्तदा खबर मुब्तदा है मोमिन है और मिरअतुल मोमिन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि होकर खबर है तो ये मुरक्कब ताम है। सय्यदुल कौमी खादिमुहु ये भी जो है सय्यदुल कौमी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि और यहाँ ये सय्यदुल कौम मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि का मुब्तदा और ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि होकर खबर तो ये भी क्या है मुरक्कब ताम है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन ये भी जो है तलबुल इल्मी मुब्तदा खबर मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि होकर मुब्तदा फरीज़तुन खबर तो ये भी मुरक्कब ताम है। तो लगभग तो इसके अंदर सब मुरक्कब ही आए हैं। अलबरकतु माकाबिरिकुम ये भी जो है ताम है। अमतुन मुमिनतुन ये मौसूफ सिफत है तो ये मुरक्कब नाकिस है। ला यदखुल जन्नतु कातिअन ये मुब्तदा मौसूफ ये मुरक्कब ताम है। ला यदखुल जन्नत जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा रिश्तों को तोड़ने वाला। अल इल्मु नाफ़िउ ये मौसूफ सिफत है तो ये मुरक्कब नाकिस है। अज़्ज़कातु कंतरतुल इस्लाम ज़कात इस्लाम का ख़जाना है तो ज़कात मुब्तदा कंतरतुल इस्लामी मौसूफ मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि होकर खबर तो ये भी मुरक्कब ताम है। आपकी तमरीन कंप्लीट हो गई। अब चलिए जल्दी से हम आज के सबक को पढ़ लेते हैं। इसके बीच में जितनी चीज़ें छूट गई हैं इंशाल्लाह वो भी कवर कर लेंगे। किसी ख़ास वजह से जो है आपको पहले डायरेक्ट जुमले इसमी फेलिया पढ़ाई जा रही है फिर जुमले इसमिया और उसके बाद फिर हम लोग पीछे की चीज़ों को ले लेंगे। यह है जुमले फेलिया का बयान। तो आज हमें इस चैप्टर में जुमले फेलिया को सॉल्व करना है। कल के चैप्टर में जुमले इसमिया पढ़ेंगे और जुमले फेलिया के तमरीन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ाना है। मुझे तो लगता है कि मैं शॉर्ट तरीके से पढ़ा दूंगा लेकिन अब देखिए कि हो सकता है इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जो समझने के लायक हो तो मैं वर्ड खोल लेता हूँ। चलिए, जिस जुमले का पहला जुज़ फेल हो उसे जुमले फेलिया कहते हैं। फेल तो आपको मालूम ही है। तो जिस सेंटेंस का भी स्टार्टिंग फेल होता है उसे जुमले फेल, जैसे यहाँ काल अल्लाह काला फेल है तो ये जुमले फेलिया। कुतिबा ये फेल मजहूल है लेकिन फेल है इसीलिए भी जुमले फेलिया। तो यही मुराद है कि जिस जुमले का पहला जुज़ फेल होता है उसे जुमले फेलिया कहते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, जिस इस्म ज़ाहिर या ज़मीर की तरफ फ़ेल मारूफ़ की इसनाद हो उसे फ़ाइल कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने फ़ाइल की तारीफ़ दूसरे अंदाज में की है। मैं सिंपल अंदाज में बताता हूँ कि फ़ाइल किसे कहते हैं। किसी भी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जिसकी तरफ कोई काम कहा, इसी को उन्होंने उल्टा कर कहा है कि जिसकी तरफ किसी फ़ेल की निस्बत कर देते हैं। जैसे मैं ज़ैद हूँ और मैंने मारा है किसी को, तो मैंने मारा है तो मारने का काम मैंने किया इसलिए मैं फ़ाइल हूँ। या ऐसे कहिए कि मारने के काम को जो है मेरी तरफ मंसूब कर दिया गया है कि ये मारने वाला आदमी है तो मैं फ़ाइल हूँ। तो दोनों हिसाब से कह सकते हैं। सबसे आसान अंदाज़ याद करने का ये है कि किसी भी काम करने वाले को फ़ाइल कहा जाता है। ठीक है, और फिर दूसरा आएगा कि नाइब फ़ाइल किसे कहा जाता है। तो और जिस इस्म की तरफ फ़ेल मजहूल की इसनाद उसे नाइब फ़ाइल कहते हैं। तो नाइब फ़ाइल कहा जाता है उस इस्म को जिसकी तरफ किसी फ़ेल मजहूल की निस्बत की जाती है। फ़ाइल किसे कहा जाता है? जिसकी तरफ किसी मारूफ़। अब फ़ेल मजहूल फ़ेल मारूफ़ आपको फिर समझना पड़ेगा, इसलिए कि हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे से बॉन्ड है। तो आपको एक चीज़ समझने के लिए पहले दूसरी चीज़ समझनी पड़ेगी, दूसरी चीज़ समझने के लिए फिर तीसरी चीज़। इस तरीके से ही आप जो है समझ पाएंगे। मैं सिंपली समझाता हूँ। इसमें हमको पहले क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें जाननी है। हमको पहले जानना है फ़ाइल, फिर हमको जानना है नाइब फ़ाइल, फिर जानना है हमको फ़ेल फ़ेल मारूफ़, फिर जानना है हमको फ़ेल मजहूल। अभी ये चार चीज़ें हमें जो हैं वो जाननी है। मैं इस सबको साइड कर देता हूँ ताकि चलिए। फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं।
فائل کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے، چاہے کوئی بھی کام کرے. لیکن جب بات نائب فائل کی آئے گی تو تھوڑا سا اس میں اس کا ٹرانسلیشن نائب فائل تو آپ کو معلوم ہے کس کو کہا جاتا ہے. پھر بھی ایک ایگزامپل میں دے ہی دیتا ہوں. خیر یہاں نیچے ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں فائل کا، آپ دیکھ لیجئے. میں نے جیسے لکھا نصر زید امرن، ٹھیک ہے. تو یہاں پر نصرہ ایک فعل ہو گیا، کیونکہ نصرہ مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. تو مدد کرنا ایک فعل ہے، ایک کام ہے، ٹھیک ہے. تو نصرہ فعل ہو گیا، ماؤس کچھ پرابلم، نصرہ فعل ہو گیا، زیدن فاعل ہے. اب کیوں فاعل ہے وہ ساری چیزیں میں بتاتا ہوں بعد میں نے کیسے سمجھا کہ زیدن فاعل ہے. اور امرن جو ہے مفعول ہے. اسی میں آپ کو فعل فاعل مفعول دونوں سمجھ آئے گا. نصرہ فعل ہے، کام ہے، زیدن فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اور امرن وہ ہے یعنی مفعول ہے جس پر کام ہوا ہے. تو یعنی اس کا ترجمہ ہوگا کہ زید نے امر کی مدد کی. تو مدد کرنے والا کون ہے؟ زید، یعنی زید فاعل ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی مطلب ہوتا ہے کام کرنے والے کا. اب مفعول سمجھیے، نائب فاعل کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی طرف یہاں پر کیا ہے؟ جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی گئی ہو. جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی، جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی گئی ہو اس کو کہا جاتا ہے نائب فاعل. اب اس کے لیے آپ کو کیا سمجھنا پڑے گا کہ فعل مجہول کس کو کہا جاتا ہے. تو یہاں دیکھیے یہ جو نصرہ ہے، نصرہ کا اعراب کیا ہے؟ نون زبر نا، صاد زبر سا، را زبر را، نصرہ. لیکن فعل مجہول کو اگر مجھے یہی لکھنا ہو، اب اس کے لیے آپ کو اور میرا جو مجہول والا جو چیپٹر ہے آپ کا علم الصرف میں، وہ یاد کرنا پڑے گا. مجہول بنانے کا رول کیا ہے؟ جو فا کلمہ ہوتا ہے یعنی شروع کا اس پر پیش آتا ہے، جو بیچ کا کلمہ ہوتا ہے اس پہ زیر آ جاتا ہے، اور جو آخری کا کلمہ ہوتا ہے یعنی را ہے تو اس پر کیا آ جائے گا؟ فتح آ جائے گا. تو نصیرہ زیدن. اب دیکھیے دونوں میں کیا فرق ہے. نصر، اب امرن کو مٹا دیجیے ابھی کچھ دیر کے لیے. نصر زیدن اور نصیرہ زیدن دونوں میں کیا فرق ہے؟ نصر زیدن کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا؟ زید مدد کرنے والا، یعنی زید نے مدد کی ہے، ٹھیک ہے. یہاں زید فاعل ہو گیا. یہاں نصیرہ زیدن میں کیا ترجمہ ہوگا؟ غور سے بالکل سنیے. نصیرہ زیدن کا ترجمہ ہوگا زید کی مدد کی گئی. کب؟ یہاں دیکھیے سیم ہے. نصر زیدن مطلب زید نے مدد کیا، لیکن اسی فعل کو میں نے اس کو کہا جاتا ہے فعل معروف، ٹھیک ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے فعل مجہول. تو جیسے ہی یہ فعل مجہول ہوا، یعنی فعل مجہول کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جو اسٹارٹنگ کا کلمہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ پیش ہوتا ہے. تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے. اور فعل معروف کا اسٹارٹنگ کلمہ بالکل جو ہے اپنے حساب سے آتا ہے، نصرہ نصیرہ. تو یہ فعل مجہول ہے. تو فعل مجہول کے بعد کیا ہے؟ زیدون ہے. اعراب سیم ہے بالکل، دونوں پہ پیش ہے، لیکن دونوں کے ٹرانسلیشن میں فرق ہو گیا. کیوں فرق ہو گیا؟ ایک جو ہے فاعل بن رہا ہے نصر فعل مثبت کا، تو یہاں ترجمہ ہو رہا ہے نصر زیدن، زید نے مدد کی. اور یہ نصیرہ زیدن کا مطلب ہو جائے گا کہ زید کی مدد کی گئی. یعنی اب کیا ہوا؟ یہاں پر کام کرنے والا جو فاعل ہے وہ موجود نہیں ہے. دوسرے فعل میں جو ہے اس فعل کے اندر کام کرنے والا موجود نہیں ہے، بلکہ کس کی مدد کی گئی ہے؟ زید کی مدد کی گئی ہے. تو جس پہ کام ہوا ہے صرف وہ موجود ہے. تو یہی فرق ہوتا ہے فعل مجہول اور فعل مثبت میں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کہا ہے کہ کسی کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی، تو اس کو نائب فاعل کون ہے؟ یہاں پر فاعل زید ہے اور یہاں پر نائب فاعل زید ہے. زید کی جگہ آپ کوئی بھی فعل لے آئے، جیسے الحمدللہ، جیسے میں کوئی اور نام لے آؤں، جیسے میں اپنا ہی اگر نام لے آؤں یہاں پہ، شاہد، میں یہ لے آؤں تو ہوگا شاہد کی مدد کی گئی.
کیوں؟ اس لیے کہ فعل مجہول ہے. تو یہاں پر فاعل کام کرنے والا موجود نہیں ہے، جس پر کام کیا گیا ہے اسی کو فاعل کا اعراب دے کر کے کیا کیا گیا ہے، یہاں پر ذکر کر دیا گیا. تو فاعل اور نائب فاعل سمجھ گئے، اور فعل معروف فعل مجہول بھی آپ سمجھ گئے. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فعل معروف کا ٹرانسلیشن. فعل معروف کا ٹرانسلیشن ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ کام کرنے والا کیا ہو؟ موجود ہو. موجود ہو اس کو کیا کہا جائے گا؟ فعل معروف. اور فعل مجہول کا ٹرانسلیشن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کام کرنے والا کام کرنے والا موجود نہ ہو. سمپل ہے، آسانی سمجھ میں آ گیا. تو یہی ہے فعل معروف فعل مجہول کا فرق. اب آگے دیکھ لیتے ہیں. فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو فاعل نائب فاعل ہی ہوگا. یہ سمپل سی بات، یہ آپ اس کو دوسرے انداز میں سمجھیے کہ فعل کے بعد ہمیشہ فعل کے بعد اگر کوئی اسم آ رہا ہے تو 100% وہ فاعل ہوگا. اور اگر فعل مجہول کے بعد کوئی اسم آ رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے پیش لگا ہے تو 100% وہ کیا ہوگا؟ نائب فاعل ہوگا. اس کو آپ ایسا سمجھیے کہ جیسے یہ فعل ہے تو فعل کے بعد یہ اسم آیا ہے تو 100% یہ فاعل بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فاعل کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش ہوتا ہے. اور نائب فاعل ہے نیچے والا، اس کے بعد بھی ایک اسم آیا ہے تو نائب فاعل کے بعد جو اسم آئے گا وہ فعل مجہول کے بعد جو اسم آئے گا وہ نائب فاعل، اور فعل مثبت کے بعد جو اسم آئے گا وہ کیا ہوگا؟ فاعل بن جائے گا. اور دونوں کا اعراب جو ہے پیش آتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہے فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. یعنی فاعل اور نائب فاعل جو ہوتا ہے ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ہمیشہ اس پر پیش ہوتا ہے. اسی لیے ہم پیش دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فاعل ہے یا نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے. چوتھا ہے فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. اس میں ظاہر کا مطلب کیا ہے وہ سمجھیے کہ یہاں پر نصرہ ہے، نصرہ کے بعد زید موجود ہے، بالکل حاضر ہے. چاہے شاہد ہے، نصیرہ ہے، اس کے بعد یہاں پر نائب فاعل حاضر ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس میں حاضر یعنی لفظوں میں موجود ہے کام کرنے والا. ایک ہوتا ہے اس میں ضمیر. اس میں ضمیر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسم جو ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا. جیسے نصرہ صرف میں نے لکھا، نصیرہ لکھا، تو یہاں پر اب اسم جو ہے لفظوں میں کہیں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر ہم کیا مان لیں گے کہ نصرہ کے اندر جو ہے کیا ہے؟ ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور نصیرہ کے اندر بھی ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے. تو اسی کو کہا جاتا ہے اسم ضمیر. اسم ضمیر کب ہوتا ہے؟ جب فعل لفظوں میں موجود نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی کو اسم ضمیر. تو یہاں کیا آ رہا ہے کہ فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو ہمیشہ واحد آئے گا. تو اب دیکھیے ہم کو اس میں ظاہر کرنا ہے تو یہ ہمارا اس میں ظاہر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا کہنے کا ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھیے کہ اگر کام کرنے والا دو ہے، زیدان ہے یعنی دو آدمی ہے، یا کام کرنے والا یہاں پر جس پر کام کیا گیا وہ دو ہے، تثنیہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ آخر میں الف اور نون کے ساتھ. تو یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کام کرنے والا دو ہے، ٹھیک ہے، لیکن فعل کے بعد فوراً فاعل آ گیا ہے تو فاعل کو پھر تثنیہ لانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ رول ہے کہ جب فاعل موجود ہو، اس میں ظاہر ہو یعنی لفظوں میں موجود ہو، فعل کے فوراً بعد آیا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ فاعل تو بدلے گا لیکن فعل کا صیغہ نہیں بدلے گا. جیسے یہاں پر میں زیدانی کی جگہ یہاں پر کیا کرتا ہوں؟ رجلن لکھتا ہوں تو رجلن ہے تب بھی نصرہ ہی رہے گا. رجلن کے بعد یہ تثنیہ آ گیا لیکن فعل کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، فعل ہمیشہ واحد رہے گا. اسی طریقے سے رجلانی کی جگہ میں جو ہے رجالن لکھ دے رہا ہوں تو یہاں کیا ہوا؟ رجالن جمع ہو گیا، دو سے زیادہ کا ہے لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ فعل ہمیشہ واحد رہا. تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ فعل کے بعد جو فاعل ہو یا نائب فعل مجہول کے بعد جو نائب فاعل ہو، یہ واحد تثنیہ جمع چاہے جیسا بھی ہوں، اگر فوراً اس کے بعد ہے یعنی اس میں ظاہر ہے تو کیا ہوگا؟ فعل ہمیشہ واحد کا ہی صیغہ رہے گا. اور اس کے بعد اور اگر اس میں ضمیر ہو تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق ہوگا. لیکن اگر یہ اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر ہو تو پھر جیسے کہ میں یہاں پر اب لکھ دیتا ہوں
ओहो, नीचे दे। अब यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ रजुलुन, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रहे हैं माउस को ऑपरेट करने में, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब मैंने यहाँ पर इसको आप इग्नोर कर दीजिए। रजुलुन मैंने यहाँ पर लिखा तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, फेल के बाद फाइल नहीं आया है, जबकि रूल है कि फेल के बाद फाइल आना चाहिए। फाइल नहीं है तो नसरा के अंदर जो हुआ ज़मीर होगा वो फाइल बन जाएगा, है ना। लेकिन ये लिखना नहीं है, नसरा के अंदर मानेंगे कि हुआ ज़मीर जो है इसका क्या है, फ़ाइल है। तो अब अगर ये रजुलुन को मैं तस्निया ले आऊँ तो क्या करना होगा, हमें फ़ेल को भी क्या करना होगा, तस्निया लाना पड़ेगा। क्यों, इसलिए कि फ़ेल जो है इसमें ज़मीर ज़ाहिर नहीं है बल्कि ज़मीर आया है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर जो है वो रिजालुन जमा आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, फ़ेल भी हमारा क्या होगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, यही बताना चाह रहे हैं बस। ये तो आप बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए सब चीज़ समझने में। फ़ाइल या नाइब फ़ाइल मुअन्नस लफ्ज़ी हो तो इसकी जमा तो फ़ेल मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों ला सकते हैं। ये वही फ़ेल मुअन्नस लफ्ज़ी किसको कहा जाता है, जो मुअन्नस लफ्ज़ों में अलामत तानीस जिसकी लफ्ज़ों में मौजूद होती है। तो ये फिर आप जो है खुद समझ लें, ये मैंने समझा दिया है इसलिए कि मैं इसका एक वीडियो अलग से भेज दूँगा अगर आपको समझ में ना आए तो, इसलिए कि वक्त ज़्यादा नहीं है तो समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 7 नंबर देख लीजिए, फ़ाइल और नाइब फ़ाइल कभी मुज़ाफ़ या मौसूफ़ भी होता है। यानी फ़ाइल और नाइब फ़ाइल जो होता है मुज़ाफ़ इलैह मिलकर फ़ाइल बन सकता है या नाइब फ़ाइल बन सकता है, या मौसूफ़ सिफ़त मिलकर फ़ाइल या नाइब फ़ाइल बन सकता है। इसकी तमरीनें आपको सॉल्व करनी है। अगर आप तमरीन इसकी सॉल्व ना कर पाएँ तो मैं सॉल्व करूँगा। मैं हर एक तमरीन का पहला जो है वो सॉल्व कर देता हूँ। जुमले फ़ेलिया किसे कहते हैं, वो जुमला जो फ़ेल से शुरू होता है उसको जुमले फ़ेलिया कहते हैं। तमरीन नंबर 2, गलती की निशानदेही फरमाइए। इसमें से मैं एक गलती ढूंढूं, जैसे जिसकी तरफ फ़ेल की इसनाद होती है उसे फ़ाइल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तमरीन, दर्जे झेल जुमलों में फ़ाइल और नाइब फ़ाइल अलग अलग करिए। फ़ाइल और नाइब फ़ाइल आपको अलग करना है, तो इसमें मैं 2 बना देता हूँ, एक बना दूंगा ये और एक बना दूंगा ये। कुरी अल कुरआन, कुरिया ये फ़ेल मजहूल है। क्यों, इसलिए कि देखिए पहला जो लफ्ज़ है इस पर पेश है। क़रा यक़रउ, ज़रब यज़रबु बाब से आता है, फ़तह यफ़तहु बाब से आता है, वो हमें नहीं पढ़ा है अभी। तो इसको फ़ेल मजहूल को पढ़ने के लिए अभी आसान तरीका यही याद रखिए कि क्या होता है, जो फ़ा कलिमा होता है, फ़र्स्ट कलिमा होता है, वो क्या होता है, पेश होता है। तो ये फ़ेल मजहूल है। तो फ़ेल मजहूल के बाद एक इस्म आया है जिसके ऊपर पेश है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 100% नाइब फ़ाइल होगा। फ़ाइल क्यों नहीं होगा, इसलिए कि फ़ाइल फ़ेल मारूफ़ का होता है, मजहूल का नहीं। तो ये मैंने बना दिया। ला यग़ुल्लु मोमिनीन, ला यग़ुल्लु ये पूरा फ़ेल है, और मोमिनून जो है तो इस पर तनवीन है, पेश है, तो ये फ़ाइल बन गया आपका। ठीक है, उसके बाद दर्जे जुमलों में गलती की निशानदेही फरमाई। यहाँ जो गलती है वो बताना है। नसरा रजुलानी ये गलत है। क्यों गलत है, मैंने आपको पढ़ाया कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होता है तो फ़ेल हमेशा वाहिद होता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, फ़ाइल 2 आया तो फ़ेल को भी तस्निया ले आया गया। तस्निया की लाने के क्या है, यहाँ पर अलिफ़ लगा दिया गया है, तो ये गलत है। कैसे होना चाहिए था, इस बग़ैर अलिफ़ के होना चाहिए था ना। तो नसरा रजुलानी, क्यों, इसलिए कि फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है। मैंने एक बना दिया, बाकी अब आपको बना के लाने हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।